تاریخ اس کو ماضی کے واقعات کا مطالعہ کہا جاتا ہے۔ ماضی کے واقعات خاص طور پر انسانی معاملات کا مطالعہ۔ ہماری جستجو ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کچھ نکات جوڑیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ دن یوم سیاہ کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ وہ بدقسمت دن جب جموں کشمیر کے بے بس اور لاچار لوگوں کے لیے مصائب، آلام، افسردگی، غم اور مایوسی لے کر آیا، جب توسیع پسند اور استعماری بھارت نے 3 جون 1947 کے تقسیم ہند ایکٹ کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کا غیر قانونی طور پر الحاق کر دیا۔ دلکش اور دل فریب ریاست جموں کشمیر کو اس کے ناقابل یقین قدرتی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں جنت ارضی کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس خوبصورت سرزمین کو قابض بھارتی فوج نے جہنم زار بنا دیا ہے۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کی صبح اپنی فوجیں جموں کشمیر میں داخل کر دیں، جو ایک کھلی جارحیت تھی۔ ریاست جموں و کشمیر جو جغرافیائی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے اور پاکستان کا حصہ ہے۔ قبضہ ہے، ہندوستان نے اس میں پہل کی ہے فوجی قبضہ کرنے میں کشمیر کے اندر۔ آبادی اور رقبے کے اعتبار سے دنیا کی ہائیسٹ ملٹری کنسنٹریشن ہے جو سری نگر کے اندر ہے، کہ اس وقت 10 لاکھ کے قریب فوج ہے۔ ریاست میں بھارت کے اس غیر قانونی قبضے کے خلاف عوامی بغاوت پھیل گئی اور کشمیری عوام نے ریاست کا ایک حصہ آزاد کروا لیا، جسے اب آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ بھارت نے کشمیری عوام کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو وحشیانہ طاقت سے کچلنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں ریاستی دہشت گردی شروع کی، جس کے باعث اب تک 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ The Indian soldiers are free to choose whom they wish to rape, and they rape them. It doesn't matter the age. I interviewed an 82-year-old Kashmiri woman who had been raped by 10 Indian soldiers. I interviewed men who've had their clothes taken off in the streets of Srinagar to humiliate them, naked. Then gunpowder sprayed all over their body and set on fire. I filmed those things. I interviewed those people. I have never seen such abuse anywhere else in the world. جنوری 1989 سے لے کر 31 جولائی 2022 تک 96,000 سے زائد کشمیریوں کو بھارتی فوج نے قتل کر دیا، جن میں 7,200 سے زائد کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج کے مظالم کے باعث 22,900 سے زائد کشمیری خواتین بیوہ اور 1,07,800 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 33 سالوں کے دوران قابض فوج نے 1,64,900 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا اور 11,430 سے زائد مکانوں اور دکانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جنوری 1989 سے لے کر جولائی 2022 تک وحشی بھارتی فوج کے اہلکاروں نے ہر عمر کی 11,240 سے زائد کشمیری خواتین کو اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ان کو بے آبرو کیا۔ I'm deeply concerned by what I hear. Women talk of rape, of separation from their families, their young men taken to camps without trial. I've seen people who sustained injuries. بھارت نے کشمیریوں کے خلاف پیلٹ گن کا استعمال 2010 میں شروع کیا۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد زخمی ہوئے، سینکڑوں بینائی سے محروم ہو گئے اور 70 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ یُتھُے مےٚ پیلٹ آے مےٚ گوٚو مطلب مےٚ لوٚگ شاک پنٛنہِ جایہِ یہِ کیٛاہ گوٚو مےٚ ٲس نہٕ گۄڈٕ پَیی پیلٹ ویلٹ کیٛاہ گوٚو
مطلب أسۍ ٲسۍ نہٕ ژھان اَتٮ۪ن نیٚبرٕ کَنۍ وۄنۍ ژاو سارنٕے کھوٚو وۄنۍ چھِ أسۍ 5 اگست 2019 کو انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت سرکار نے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کر دی، جو کہ ریاست کو بھارت کے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے مکمل وادی کا فوجی محاصرہ کر لیا، ٹیلی فون، انٹرنیٹ کی سہولتیں بند کر دی گئیں، 70 لاکھ کشمیریوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے مقبوضہ وادی میں ڈیجیٹل قانون متعارف کرایا، جو آزادی کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ وسیع پیمانے پر امتیازی سلوک اور اجتماعی سزا کے مترادف ہے۔ ان قوانین کی بدولت بھارت مقبوضہ وادی میں کیے جانے والے مظالم کو دنیا سے چھپانا چاہتا ہے۔ یہ جو بلیک آؤٹ ہے اور میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے اور دنیا میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی کشمیر کے قتل عام پر، آئے دن شہادتیں ہو رہی ہیں، آئے دن کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، آئے دن قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ہر روز انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے وہاں، تو اس کا کوئی ذکر آپ کہیں بھی نہیں دیکھتے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کو چین مخالف سارے یورپ اور امریکہ کی اس پر بڑی پشت پناہی اور بے پناہ حمایت حاصل ہے۔ پاکستان نے بار بار بین الاقوامی فورمز پر مسئلہ کشمیر پر اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے اور مقبوضہ خطے میں بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے، تاکہ اقوام متحدہ کی کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد کر کے بھارتی مظالم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ قابض بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی یونیورسل ڈکلیریشن کی مسلسل خلاف ورزیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ عالمی برادری کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی تحقیقات کرائیں